ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سندھ ہاؤس پہ جو ہوا ہے اور جس طرح بلوائیوں نے وہاں پر تشدد کیا، دیواریں پھلانگی اور وہاں پر جس طریقے سے صفاقانہ ان کا عمل رہا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ عمران نیازی کی ایما پر کیا گیا۔ اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ حملہ صرف سندھ کی دھرتی پہ نہیں ہوا، یہ حملہ پاکستان کی دھرتی پہ ہوا ہے۔ آج یہ واقعہ ہوا، کل خدا نخواستہ جو آئین شکن ہیں، جو کہ آج آئین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جناب ان ممبرز کو 10 لاکھ لوگوں کے جتھے سے گزرنا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہاں سے گزرنا پڑے گا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اسپیکر ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی زبان میں بات کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہماری جو جمہوریت ہے، جس کے لیے اپوزیشن نے بڑا دل کر کے سب جانتے تھے کہ ایک بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کی پیداوار حکومت اور وزیر اعظم کو ہم نے اس لیے برداشت کیا، دل پہ پتھر رکھ کر کے یہ جو جمہوریت کا پودا جو ہے یہ کھلنے سے پہلے مرجھا نہ جائے۔ مگر آج 4.25 سال بعد وہی جو شخص کنٹینر پر بولتا تھا ایک ناخدا کی آواز میں، آج اس نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور پاکستان کے اندر فاشزم، اور خدا نخواستہ اس کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ ایک جمہوری اور قانونی اور آئینی طریقے سے یہ جو عدم اعتماد کی جو موشن لے کے آئی یہ کامیاب ہوگی، وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ تمام حدیں پھلانگنے کے لیے تیار ہے۔ اور آج کہتا ہے جناب یہ لوگ یہ خچر ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں، ان کے منہ پہ تماچا خود ان کے اتحادیوں نے مارا ہے، اور ان کے جو معتبر اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں ایک دھیلا نہیں خرچ ہوا، نو ہارس ٹریڈنگ۔ اب بتائیے کہ وہ اتحادی جو ان کے ساتھ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں ان کی پاکی کی، ان ممبران کی جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر، سورہ یاسین کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک دھیلا نہیں ہم نے نہ لیا، نہ خواہش کا اظہار کیا، ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ خود پی ٹی آئی کے جو باقی جو ممبرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ یہ آج ان کے حلقوں میں جو مہنگائی نے اور بے روزگاری نے جو تباہی مچائی ہے، یہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اب یہ بھول گئے کہ جو سینٹ میں جو کنہوں نے ووٹ خریدے تھے، پی ٹی آئی کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنا کالا چہرہ، جب سینٹ میں انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی۔ بلوچستان میں کیا ہوا؟ وہاں پی ٹی آئی نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی۔ گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اور جو زندہ مثال ہے پنجاب میں جو 6 ممبر مسلم لیگ نون کے جو انہوں نے وہاں سے ان کو علیحدہ کیا، خود سلیکٹڈ وزیر اعظم ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ملا، یہ ساری دنیا نے دیکھا اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر۔ تو کیا چیف منسٹر ہاؤس یقیناً ایک گھناؤنے جرم میں ملوث نہیں ہوا؟ یہاں پر تو ایک مقصد کے لیے لوگ اپنے ضمیر کے لیے آگے آئے ہیں، ایک موشن آئی ہے۔ وہاں پر پنجاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف ان کو لالچ دے کر وہ لے کے گئے، اور پھر کہتے ہیں اور ہمیں الزام دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم عمران نیازی کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو جیت کا یقین ہو، اس مالک کے کرم سے وہ کبھی لڑائی نہیں چاہتا، وہ کبھی دھینگا مشتی نہیں چاہتا، وہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے راستے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، اور سب کو اپنا ووٹ کا استعمال، حق کا استعمال ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ اور میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نخواستہ خاک میں مل جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب
کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا اعلی کار نہ بنیں، آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، ورنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اب اپنے گریبان میں جھانکیں، بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں۔ اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلیٰ کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا، پھر ہم سے گلہ مت کرنا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں۔ اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی۔ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے۔ ہاں، جرأت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنی ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرأت اور بہادری کا ہے۔ اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے۔ کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ جب جہاز اڑا اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو ضمیر کی آواز کہا۔ آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے، کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں،
یہ سارے الفاظ انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں. کوئی تصادم کا تصور نہیں ہے. ہمارا تو ٹریک ریکارڈ ہے. میں 14 دن یہاں پر آزادی مارچ کے حوالے سے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں متحدہ اپوزیشن شریک ہوئی، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ آئے اس میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں کٹا اس سے. تو ہم تو اپنے پرامن رہنے کے ثبوت دے چکے ہیں. پورے پاکستان میں 14 ملین مارچ کر کے، اسلام آباد میں ایک آزادی مارچ کر کے. لیکن ایسے وقت پہ جبکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی عمل وہ اپنے مراحل عبور کر رہا ہو، اور ایسے وقت پہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں 10 لاکھ لوگ بلائیں گے، یہ ممبران ان کے اوپر سے گزریں گے اور ان کے اوپر سے باہر آئیں گے، اس کا تو معنی یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک خالصتاً پارلیمانی عمل، اس کو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر شرفاء نے آ کر ان کو تحفظ بھی دینا ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ جو کچھ بھی ہوگا، 10 لاکھ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا 172 لے کر آ جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی ان کے لیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پورے ملک سے اس جعلی حکومت کے خلاف اتنی دنیا اسلام آباد میں وارد ہوگی کہ یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. کوئی بلاول صاحب یہ بتائیے گا جو OIC کا اجلاس ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ریاستی سطح پر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کا انعقاد بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک وارننگ دی، تو کیا یہ وارننگ ان لوگوں کے لیے جو یہ اجلاس اس کا انعقاد کروا رہے ہیں؟ مینگل صاحب سے ایک سوال ہے اس کے ساتھ کہ سر آپ کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ رہا کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے. اپوزیشن کے ساتھ آپ اس وقت کھڑے، کافی سارے معاملات طے ہوئے، تو کیا ان سے متعلق بھی کوئی معاملہ طے ہوا؟ جہاں تک OIC کے اجلاس ہے، اپوزیشن نے بہت ہی کوشش کیا. ہمارا بہت ہی جو آپشنز ہیں اس وقت میں گرما گرمی کو مزید بڑھانے کے لیے، ہم نے سمجھا کہ وہ نامناسب ہے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ پرامن طریقے سے یہ OIC کانفرنس گزرے. اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں اور جو وائلنس کا امکان ہے، اور جو وائلنس اپنا رہے ہیں وہ تو وزیر اعظم خود ہے، وہ حکومت خود ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے بھی ماحول خراب کر دیا. جو دوسرا ایشو ہے کہ یہ جو اسپیکر کا کردار ہے، اگر وہ چاہتا ہے، اور اسپیکر بھی انچارج ہے نا پارلیمنٹ کا، اور اس کا پارلیمان میں، اس کا نیشنل اسمبلی میں یہ OIC ہو رہا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں، پورا ملک چاہتا ہے کہ OIC ہو، عزت کے ساتھ ہو، مناسب طریقے سے ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے ہی چلے میری نظر میں، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر PTI کا کارکن نہ بنے، اسپیکر بنے، ملک کا سوچے، جمہوریت کا سوچے، OIC کا سوچے، اور منڈے کا سیشن فاتحہ کے بعد اسٹاپ the orders of the day, stop the no confidence proceedings. پھر کوئی OIC کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. نو کانفیڈنس کا جو کلاک ہے وہ آئین، قانون اور رولز کے مطابق چل رہا ہوگا، تو ہمارا بھی اعتراض نہیں ہوگا اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مہربان جی دیکھیں، اس اپنے موقف سے نہ پہلے پیچھے ہٹے ہیں، نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ ہی آگے ہٹیں گے. اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا، آئین اور قانون کے مطابق ہمیں جو ٹریٹ کیا جائے. اگر پاکستان کے آئین میں مجھے زندہ رہنے کا حق ہے تو مجھے زندہ رہنے دیا جائے. اگر پاکستان کے قانون میں مجھے اپنے قانونی اداروں میں، چاہے میں کتنا بھی بڑا مجرم ہوں، اگر اس میں پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو اس آئین کے تحت میں اور ہمارے جو نہ صرف بلوچستان کے بلکہ پاکستان کے جو بھی مسلم پرسنز ہیں، ان کو آئین کے کٹہرے میں لایا جائے. انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہی عدالتوں کے تحت ان کو سزا دی جائے. اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو بازیاب کیا جائے. میاں صاحب یہ بتائیے گا سر جس طرح کی یہاں بھی بات ہوئی ہے کہ حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہ کھیلے تو پھر کوئی بھی نہ کھیلے. جس طرح کہ 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی بات کرنا، سندھ ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا،
पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को बिठाना, तसादम की बातें करना, इस सूरत हाल में इस हुकूमत से कुछ बईद नहीं है सर। अगर ये हुकूमत रियासती इदारों की जो लीडरशिप है उसकी तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा इकदाम उठाती है जिसकी कोई इखलाकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन का स्टांस क्या होगा? और क्या आयन वक्त पे निक्के काबा दोबारा तो नहीं आ जाएगा मौलाना? अदम एतमाद मेरे ख्याल में आने के बाद उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म का ये गैर मौलाना, मामूली कि इक़दाम उसके उठाए। वो कोई अगर कोई भी कदम उठाता है गैर आईनी। इमरान नियाज़ी, कोई इंतज़ामी, कोई वो उस ज़माने में आएगा जिसको हम कहते हैं मैलिफिड एक्शन। कोई गुंजाइश। शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आइनी और जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान को घर वापस भेजेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अब आखिरी ओवर में इमरान खान बॉल टेम्परिंग तो ना करें।